بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں ہوں آپ کا اپنا دوست میزبان حکیم حافظ محمد بلال، اور آپ تمام دوستوں کو ہمارے چینل پر خوش آمدید ہے۔ تو ہمارے تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہمارے آنے والے ہر ویڈیوز، ہر نسخہ ٹوٹکا آپ لوگوں کو بآسان طریقے سے ملتا رہے، تاکہ آپ بہن بھائی اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں اور ہمارے لیے دعائیں کرتے رہیں، کیونکہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، دی ہوئی نعمتیں ہیں۔ آپ ان سے فائدہ اٹھائیں، الحمدللہ آپ ان سے صحت یاب ہوں، اپنے لیے خوبصورتی بنائیں، آپ ہمارے لیے بھی دعائیں بھی کریں گے۔ تو تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، ہمیں ویڈیوز کو ضرور شیئر کیا کریں، تاکہ اس سے ہمارے اور بہن بھی فائدہ اٹھا سکیں، تاکہ آپ بھی دعائیں لیں ان سے، ہم بھی دعائیں لیں، کیونکہ دعا جو ہے یہ بہت بڑی اللہ پاک کی نعمت ہے، کیونکہ اللہ پاک یہ مریض لوگوں کی دعائیں بہت جلد سنتے ہیں۔ تو دوستو، آج جو میں نسخہ لے کر حاضر ہوا ہوں، ہمارے بھائیوں کے لیے بھی ہے، بہنوں کے لیے بھی ہے۔ ایسے اب ہماری کافی بہنیں ایسی بھی ہوتی ہیں یعنی کہ بچپن سے ہی یعنی کہ اب جوانی کی عمر میں ان کے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پریشانی کے مبتلا ہوتی ہیں کہ شادی بھی قریب ہوتی ہے لیکن سر کے بال نہیں ہوتے۔ ایسے لڑکے بھی ہوتے ہیں اکثر، یعنی کہ 25 سال 26 سال کی عمر میں ان کے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کے سر جو ہے بالکل گنجے ہو جاتے ہیں، اور ان کے لیے پریشانی ہوتی ہے، ان کے لیے مسائل ہوتے ہیں، اور بیچارے پریشان ہوتے ہیں کہ شادی بھی قریب آ رہی ہے، لیکن یہ ٹینشن اتنی ہے کہ ہمارے سر کے بال گرتے جا رہے ہیں۔ تو دوستوں، میری بہنوں، یاد رکھیں کہ جتنا ہو سکے خوش رہا کرو، اپنے آپ کو خوش رکھا کرو، کیونکہ یہ حالات اللہ پاک کی طرف سے ہیں۔ کیونکہ دنیا دیکھیں، یاد رکھیں کہ دنیا مسلمان کے لیے قید خانہ ہے، کہ جہاں ہم امتحان کے لیے ہیں، جہاں ہر بندے پر، ہر بہن پر، ہر ماں پر، ہر جوان پر، بوڑھے پر، بچے پر، ہر قسم کے لحاظ سے امتحانات اللہ پاک کی طرف سے آتے رہتے ہیں۔ تو ہمیں یہی کرنا چاہیے کہ ہم پریشان نہ ہوں، اور بلکہ پریشانی کا مقابلہ کریں، اس کے ڈٹ کر لڑیں، جتنا ہو سکے خوش رہا کریں، کیونکہ صحت ہی، خوشی میں ہی الحمدللہ میرے رب کے لیے صحت ہے۔ جتنا ہم خوش رہیں گے اتنی ہماری اچھی صحت ہوگی۔ اور اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ بس اوقات کمائی کی وجہ سے، ٹینشنوں کی وجہ سے اکثر بیچارے دماغ خشکی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ان کے سر کے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو اسٹوڈنٹ حضرات ہوتے ہیں، لیڈیز والا اسٹوڈنٹ ہوتی ہیں، اب وہ پڑھائی کی وجہ سے، امتحانات کی وجہ سے ٹینشن لیتے ہیں، پریشانیاں لیتے ہیں، جن کی وجہ سے ان کے سر کے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ان کے لیے جو میں نسخہ لے کر حاضر ہوا ہوں، یہ الحمدللہ بہت ہی زبردست نسخہ ہے اور بہت ہی آزمودہ نسخہ ہے۔ آپ اس کا استعمال کریں، انشاءاللہ یہ آپ کو ایک ہفتے کے اندر بہت ہی اچھا رزلٹ دے گا۔ آپ اس کا استعمال کریں، پھر رابطہ کریں، انشاءاللہ دیکھیں کہ آپ کو کتنا بہترین رزلٹ دیتا ہے۔ آپ اس کا ضرور استعمال کرنا ہے۔ تو بات کو نہ بڑھاتا ہوا چلتے ہیں نسخہ کی طرف۔ میں آپ کو نسخہ بتاتا چلوں کہ آپ نے سب سے پہلے لینا ہے ارنڈی کا تیل۔ آپ نے لینا ہے ارنڈی کا تیل، اس کے ساتھ آپ نے استعمال کرنا ہے ناریل کا تیل۔ 1 چمچ ارنڈی کا تیل ہو اور 1 چمچ ناریل کا تیل ہو۔ آپ ان کو مکس کر کے ہلکا نیم ان کو گرم کر کے کسی برتن میں ڈال کر آپ اس کا سر کے اوپر اچھی طریقے سے استعمال کریں، اور انشاءاللہ آپ کو اللہ پاک آپ کے بالوں کو پھر سے توانائی دے گا، طاقت دے گا، اور پھر سے بال نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ میں ایک مرتبہ جو اجزاء ہے میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں۔ سب سے پہلے آپ نے لینا ہے ارنڈی کا تیل 1 چمچ، اس کے ساتھ آپ نے لینا ہے ناریل کا تیل 1 چمچ۔ آپ ان دونوں کو اچھے طریقے سے ملا کر نیم گرم کر کے سر کے اوپر مالش کریں، اور جہاں یعنی کہ سائڈوں کے اوپر اکثر بال گر جاتے ہیں، یہ سائڈیں خالی ہو جاتی ہیں، آپ اس کا اچھے طریقے سے اس کا استعمال کریں، ان کو لگائیں اچھے طریقے سے، تاکہ یہ تمہارا جو ہے نا تیل جو ہے یہ بالوں کی جڑ تک پہنچ سکے۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جس جگہ بال آپ کے گر جائیں، دوبارہ انشاءاللہ 1 ہفتے کے اندر آپ کے بال اگنا شروع ہو جائیں گے۔ اس سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بالکل کالے سیاہ بال ہے، الحمدللہ بہت ہی گنے، بہت ہی ماشاءاللہ زبردست بال ہے میرے الحمدللہ، اور ایک بال بھی اس کے اندر سفید نہیں ہے۔ اور آپ اس کا استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کے جہاں بال گرے ہوئے ہیں دوبارہ اگنا شروع ہو جائیں گے۔ الحمدللہ میں بھی استعمال کرتا ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، یہ میری داڑھی کے بال بھی آپ لوگوں کے سامنے ہیں، اور سر کے بال بھی آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ میں اس کا استعمال کرتا ہوں، الحمدللہ اس کا بہت اچھا رزلٹ ہے۔ تو میں نے چاہا کہ آپ بہن بھائیوں دوستوں سے بھی اس کا ذکر کر دوں، تاکہ آپ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں کہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ارنڈی کا تیل اور ناریل کا تیل دونوں 1 چمچ لینے، آپ ان کے اچھے طریقے سے حل کر کے ملا کے آپ ان کا استعمال کریں، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اور اس کا جو ہے آپ نے کم سے کم 40 منٹ تک آپ نے لگا رکھ دیا۔ جب آپ اچھے طریقے سے رگڑا دے رہے ہیں، مالش کر لیں، اس کے بعد جو ہے آپ نے نا کوئی جالی دار کپڑا اپنے سر کے اوپر لے لینا، جیسے آپ دیکھتے ہیں نا فوڈ وغیرہ کے اوپر جو ٹوپی پہن کے کھڑے ہوتے ہیں، تاکہ کوئی بال وغیرہ اندر نہ گرے۔ اس لحاظ سے کہ آپ نے کوئی ٹوپی سر کے اوپر لے کے رکھنا ہے، تاکہ ہوا بھی لگتی رہے، اور جو ہے یہ تیل جو ہے اس کی جو گرمائش ہیٹ ہے وہ ہمارے بالوں کی جڑ تک پہنچ سکے۔ اپنے وہ پہن کے رکھیں گے، انشاءاللہ یہ آپ کو 40 منٹ کے اندر آپ نے لگا رکھنا ہے۔ 40 منٹ کے بعد جو ہے آپ نے جب بال دھونے، آپ نے کوئی شیمپو وغیرہ یوز نہیں کرنی، آپ نے کسی اچھے سے صابن سے اپنا سر دھو لینا ہے۔ شیمپو استعمال نہیں کرنا، آپ نے صابن استعمال کرنا ہے۔
سر کے اوپر، اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر آپ کے بال دوبارہ اگنا شروع ہو جائیں گے، اور یہ آپ کو بہت ہی زبردست رزلٹ دے گا، بہت ہی اچھا نسخہ الحمدللہ۔ ہم نے کافی سارے دوستوں نے اس کو آزمایا بھی ہے، کیونکہ تمام تو کافی سارے دوستوں نے یہ گزارش بھی کیا ہے کہ ہمیں کوئی بالوں کے لحاظ سے کوئی نسخہ بتائیں۔ میں نے کہا تو بتاتا چلوں کہ ہم یہ نسخہ استعمال کرتے ہیں، آپ بھی کریں، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو جس بات کی سمجھ نہ آئی ہو اور جو بھائی منگوانا چاہتے ہیں تو میں اپنا واٹس ایپ نمبر دے دیتا ہوں کہ رابطہ بھی کر سکتے ہیں، معلومات دوبارہ بھی کر سکتے ہیں، دوبارہ پوچھ بھی سکتے ہیں۔ کہ نمبر میرا ہے کہ 0307 3685 988 0307 3685 988۔ تب تک کے لیے دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیوز کو ضرور شیئر کیا کریں، تاکہ اور بھی ہمارے بہن بھائی دوست واپس سے فائدہ اٹھا سکیں، تاکہ وہ بھی آپ کو دعائیں دیں، کیونکہ دعا بہت بڑی نعمت اللہ پاک کی طرف سے۔ اور تب تک کے لیے دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔